ناظرین، ہمارے ساتھ جلیل عباس جیلانی صاحب موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر ٹو انڈیا۔ سر بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر کیا دیکھتے ہیں سندھ طاس معاہدے والے ایشو کو لے کر بھارت کی جانب سے یونیلیٹرلی تو اسے ختم کر دیا گیا اور بھارت نے فالس فلیگ آپریشن بھی کیا، الزام بھی پاکستان پر لگا دیا، اب کوئی اگلی مس ایڈونچر کیا جا سکتا ہے؟ بھارت کی جانب سے کوئی ایسی چیز کی جا سکتی ہے جس کی بہت سارے لوگ ابھی توقع کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ختم تو نہیں کیا، انہوں نے ہیلڈ ان ابینس کیا ہے، جو کہ ہیلڈ ان ابینس بھی جو سا ہے یا سسپینشن جو اس کی ہے وہ بھی غلط ہے، اور یہ نہ صرف انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، یہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے، یہ انٹرنیشنل جو ٹریٹی آبلیگیشنز ہوتی ہیں کسی ملک کے اوپر ان کی بھی خلاف ورزی ہے، بائیلیٹرل ایگریمنٹس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور اس کی جو ایک انوائرمنٹل لاز ہیں جو جس کے ہم دونوں پابند ہیں، ہندوستان بھی اور پاکستان بھی، یہ ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور اس عمل سے ہندوستان ایک بہت ہی غلط پریسیڈنٹ وہ سیٹ کر رہا ہے۔ اس لیے غلط پریسیڈنٹ ہے کہ اس کے ساتھ پوری ایک جتنے بھی ممالک ہیں ان میں ایک بے چینی پھیلے گی، کیونکہ ہندوستان خود بھی ایک لوور رائپیرین سٹیٹ ہے، اور لوور رائپیرین سٹیٹ کے کچھ حقوق ہیں۔ کل کو ان کے چائنا سے بھی جو دریا بہتے ہیں ان کی بھی ایک ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے، کہ خطے کے کئی اور ممالک کی بھی ان کے ساتھ اگریمنٹس ہیں، کوئی دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ کے آپس میں ہوتے ہیں یہ پانی کے معاہدات۔ تو یہ غلط یہ انہوں نے پریسیڈنٹ کریٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں میرے خیال میں ان کی مذمت کی جائے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے، برہما پترا جو کہ چائنا سے بھارت کی جانب جب پانی آتا ہے، تو کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بھارت اگر کوئی ایسا اقدام لیتا ہے تو کل کو چائنا، چونکہ ہمارے چائنا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور چائنا سے ابھی ہنگامی طور پر بات چیت بھی ہوئی ہے، تو کیا کوئی چائنا کی جانب سے ایسا کل کو اسٹیپ لیا جا سکتا ہے کہ بھارت کا پانی روکا جائے، کیونکہ بھارت آلریڈی یہ روایت ڈال چکا ہوگا؟ نہیں، چائنا ابھی تو کوئی ایسا قدم میرا نہیں خیال کہ وہ اٹھائے کہ وہ اپنا، کیونکہ چائنا ایک بڑا ایک رسپانسیبل ملک ہے اور ان کو احساس ہے کہ لوور رائپیرین سٹیٹس کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ چائنا انٹرنیشنل لا کی بھی پابندی وہ کرتے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں، انوائرمنٹل لاز کی پاسداری کرتی ہیں، اور جو لوور رائپیرین سٹیٹس ہیں جس طرح آپ نے برہما پترا کا کہا ہے اس کی بھی پاسداری وہ کریں گے۔ تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، انہوں نے ایک غلط چونسی ہے کہ اس کی چیز کی شروعات کی ہے، جس کی پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ایگریمنٹس ہیں ان میں اس کا وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو دیٹ از وائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ملک یا جو یونائٹڈ نیشنز ہیں یا انٹرنیشنل لا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہندوستان کے اس فیصلے کو بہت ہی نیگیٹو انداز میں دیکھیں گے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے قبل بھی بھارت کے حوالے سے جو ہے ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ حالات کبھی نارملائز ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے بڑے ایک ایسی سطح پہ پہنچ جاتے ہیں جو بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن ہم نے پانی کے ایشو پہ یا پھر بھارت کی جانب سے کوئی پانی کے تھریٹ پہ اس طرح سے بات نہیں ہوئی، جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری بھی کل کہہ رہے تھے کہ ہماری درمیان جنگیں ہوتی رہیں لیکن پانی روکنے کا نہیں کہا گیا۔ تو اب ایسی کیا صورتحال بنی ہے جو بھارت کی جانب سے ہمیں یہ تھریٹ دیا گیا؟ نہیں، وہ پچھلے کافی عرصے سے ہندوستان تو انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کر رہا تھا، انہوں نے کچھ ڈیمز بنائے ہیں جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کی پروویژنز کے مطابق نہیں تھے، اور اس کے اوپر پاکستان نے اپنا آبجیکشن بھی ریز کیا ہوا ہے۔ اور اس وقت جب ہم بات چیت کر رہے ہیں تو دو کیسز بھی چل رہے ہیں ہندوستان کے خلاف، ایک تو انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں کیس چل رہا ہے ہندوستان کے خلاف جو پاکستان نے دائر کیا ہے، اور دوسرا وہ ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کے لیول پہ بھی یہ ایک کیس چل رہا ہے ہندوستان کے خلاف۔ ہم نے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ جو وہ ڈیمز بنا رہے ہیں اپنے مقبوضہ کشمیر میں، وہ اور اس کی جو ڈیزائن ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی پروویژن سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو اس وجہ سے وہ ایجنسی وائلیشن تو پہلے ہی کر رہا تھا جس کی ہم نے شکایت کی ہوئی تھی۔ تو ہم نے یہ جو اقدام لیے ہیں، ہم نے ابھی بھی ورلڈ بینک کو بھی ہم خط لکھیں گے، ہم پوری یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کو بھی
خط لکھیں گے اور جتنی دنیا کی اہم ممالک ہیں ان کے بھی یہ نوٹس میں لے کے آئیں گے کہ جو ہندوستان نے کیا ہے وہ تمام بین الاقوامی جو قوانین ہیں یا انوائرمنٹل قوانین ہے یا ہیومن رائٹس کے قوانین ہیں ان سب کی وائلیشن کی ہے. سر 2013 میں بھی آربیٹریشن کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا کشن گنگا ڈیم کے حوالے سے کہ وہاں پہ پانی کا زیادہ ذخیرہ بھارت نہیں کر سکتا، لیکن اڑی بیس پر 2016 میں حملہ ہوتا ہے، پانی کو سیکیورٹی سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھارت وائلیشن کرتا ہے. اب اگر ہم ورلڈ بینک کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں، کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو کتنا یہ چانسز موجود ہیں کہ بھارت اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا بھارت اس کے نگیٹ میں نہیں جائے گا؟ نہیں، وہ تو ہم نے آپ نے بتایا نا کہ ہم پہ پاکستان ایک رسپانسبل ملک کے ہوتے کے ناطے سے ہم وہ تمام وہ چیزیں کریں گے جو کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے، تو وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے عدل اعلان یہ بتا دیا ہے کہ اگر انہوں نے ہندوستان نے پاکستان کے حصے کا پانی اگر روکا تو وہ جنگ کے مترادف ہوگا اور پھر پاکستان اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑے پاکستان وہ اٹھائے گا. سر یو آر ویری سیزنڈ ڈپلومیٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں، بھارت میں بھی آپ نے سرو کیا ہے، کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس سے یہ دونوں ممالک ہمسایہ ممالک، مطلب اب تک اگر ہم دیکھیں اپنی تاریخ تو ہمیں سیکھ جانا چاہیے تھا کہ ہم ہمسایہ ہیں، جیوگرافی ہماری ایسی ہے کہ ہم نے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے، کیوں ایسے بھارت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ہر تھوڑے عرصے بعد؟ یہ بدقسمتی سے ہندوستان میں ایک جو ایروگنس کا جو ایک وہاں پر ہے غلبہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان لیکن اگر آپ دیکھیں تو خطے کے تمام ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات میں ایک بہت ہی سیریس قسم کا بگاڑ آیا ہے اور یہ ہندوستان کی جو نیبرہڈ پالیسی ہے وہ بالکل ہی ناکام ہو گئی ہوئی ہے. اور اگر اس کو جلد از جلد وہ ریئلائزیشن اگر ان کو ہو جائے تو وہ ان کے لیے غالباً جو ان کے لیے بھی اچھا ہے اور جو خطے میں ہمارے ساؤتھ ایشیا ریجن میں جو پیس اینڈ سیکیورٹی کے جو عوامل ہیں وہ بھی تقویت پکڑیں گے. تو اس وجہ سے میرا خیال میں تو ہندوستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ایک جو سا ایک ایگریسو پوسچر اس کو ان کو چاہیے کہ اس کو ختم کر کے ایک جو انٹرنیشنل لیگیلٹی پہ جو ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل لا کے مطابق یا بائیلیٹرل ایگریمنٹس کے مطابق یا انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے مطابق ان کو آگے چلنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایگریسو پوسچر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوتوا جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا پھر یہ اب اس کی روش بن چکی ہے کہ اپنا کوئی بھی سیاسی ایجنڈا یا کوئی بھی منصوبہ اس نے جو ہے وہ کرنا ہو تو اسی طرح سے فالس فلیگ آپریشن کرے، پاکستان پر الزام ڈال دے اور پھر پاکستان پر جو وہ کرنا چاہتا ہے ان مقاصد کو حاصل کر لیا جائے اس کے ذریعے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ جو فالس فلیگ کی جو تاریخ ہے ہندوستان جس کے اندر جس کو وہ اپنا وقتاً فوقتاً دہراتا رہتا ہے اس تاریخ کو، اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے اور یہ فالس فلیگ جو سے آپریشنز کنڈکٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف بھی اور باقی ممالک کے خلاف بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک چھتی سنگھ پورہ کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر سن 2000 میں جب صدر کلنٹن وہاں پہ وزٹ کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر صدر کلنٹن نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا، وہ میڈلین آل برائٹ نے کتاب لکھی تھی اس زمانے کی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے، اور اس کے کتاب کے انٹروڈکشن میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس جو چھتی سنگھ پورہ کا واقعہ ہوا تھا وہ وہاں کے ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے کیا تھا اور اس کا الزام انہوں نے پاکستان پہ لگایا. تو ابھی بھی جو ہے ہندوستان وہ وہی کچھ کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند 2 سال پہلے جو مقبوضہ کشمیر کے گورنر ہیں ستیہ پال ملک، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا ایک دہشت گردی کا جس کے اندر ان کے کئی سولجرز وہ مارے گئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ جو اس کے اندر بھی وہ ہمیں سب پتا تھا لیکن کہ جی یہ ہونے والا ہے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی پتا تھا اور پرائم منسٹر مودی کو بھی پتا تھا. لیکن جب انہوں نے مودی سے ڈسکس کیا ستیہ پال ملک نے جو گورنر ہے کہ جی اس طریقے سے یہ اپنا جو واقعہ ہوا ہے
اس کا تو ہمیں معلوم تھا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ خاموش رہیں اس کے بارے میں کیونکہ انہوں نے اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا تھا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اتنا وہ سیاسی فائدے کے لیے، الیکشن میں فائدے کے لیے وہ کس طریقے سے اپنے فوجیوں کی جانیں بھی لے لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جلیل عباس جیلانی صاحب، آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے۔ ہم نے چھوٹا سا بریک لینا ہے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے۔